بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج میں جو آپ کے لیے لائی ہوں وہ میرے ساتھ اپنا بیتا ہوا ایک قصہ ہے۔ جو میرے ساتھ بیتا ہے میں وہ آپ کو آج بتاؤں گی۔ اپنا ایک ایسا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ میرے خود کے ساتھ بیتا ہوا ہے، تاکہ آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ آیت الکرسی بہت زیادہ اثر ہے۔ میں چھوٹے سے گاؤں سے ہوں اور اکثر گاؤں کے لوگ حجرے یا بیٹھک میں مرد حضرات سوتے ہیں۔ تو عید کی رات تھی، میں بہت چھوٹی تھی اور عید کی رات تھی، صبح کو عید ہونی تھی اور سب نے امی کے پاس آنا تھا، کیونکہ ہمارا گھر میری امی کا گھر تھا، تو سب میرے بہن بھائی وہاں پر آتے تھے عید منانے۔ بہت سارے لوگ یعنی کہ بہنیں، بھائی اور ان کے بچے۔ تو میرا بڑا بھائی اللہ بخشے ان کو، وہ مرغیاں لے کر آ گیا اور امی کو بولا کہ صبح کو یہ پکا لیں گے، اور چاول وغیرہ جو کہ عید پہ بہت سارے پکوان بنتے ہیں۔ تو میرا بھائی جو مرغیاں لے کر آیا تھا وہ زندہ تھی۔ اب سب لوگ سو گئے۔ میری امی نے بولا کہ آپ کے بھائی مرغیاں ذبح کرنا بھول گئے ہیں، آپ جاؤ بیٹھک میں اور ان کو یہ مرغیاں ذبح کرنے کو بولو۔ میں ٹہری صدا کی ڈرپوک، میں مرغیوں سے بہت ڈرتی تھی، بلکہ اب بھی بہت ڈرتی ہوں۔ تو امی نے مرغیاں، اور ایک لڑکی تھی ہمارے گھر میں، ہم دونوں رات کو 11 بجے نکلے گھر سے اکیلے۔ اور ہم جہاں پر رہتے تھے وہاں کی گلی ایک لمبی گلی تھی، تو وہ ساری گلی ہم کو پار کر کے پھر بڑے سے راستے پہ جانا تھا۔ اس میں ہمارا ایک چھوٹا سا بیٹھک ہوا کرتا تھا۔ تو ہمیں وہ گلی پار کرتے ہوئے ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا، پر یہاں سے جاتے ہوئے امی گیٹ پر کھڑی ہو گئی اور ہم نے وہ سارا راستہ پار کر لیا۔ تو میری امی کو یہ لگا کہ جب تک وہ ذبح کریں گی مرغیاں میں ٹائم بھی لگے گا، تو میری امی گھر پر بیٹھ گئی۔ اپنی گلی میں ہمیشہ سے ڈرتے تھے، ہمیں بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ بہت ہی لمبی گلی تھی، تو شام کے بعد ڈر بہت زیادہ لگتا تھا، سب کو ڈر لگتا تھا۔ اب ہم گئے اور مرغیوں کو لے کر گئے، لیکن بے سود۔ ان کو بہت دروازہ کٹکھٹایا، لیکن وہ سو گئے تھے تو واپس آ گئے۔ اور امی نے یہ بھی بولا تھا کہ جب واپس آؤ تو ان کو بول دینا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے ادھر، اور پھر آپ یہ راستہ پار کر لینا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ سب ڈرتے ہیں اس گلی میں۔ لیکن وہ تو اٹھے نہیں۔ اب دوبارہ سے وہی گلی پار کرنا تھی، 3 بار گلی کے اندر گئے، پھر واپس چلے آئے، پھر جاتے اور ڈر کے پھر واپس چلے آتے۔ اب ساری رات تو باہر نہیں گزار سکتے تھے، اور امی بھی گھر پر بیٹھ گئی تھی کہ جب بھائی مرغیاں ذبح کر کے دیں گے تو یہ وہ لوگ کھڑے ہو کر یہ پھر گھر واپس آ جائیں گی۔ جانا تو تھا گھر۔ میری استانی ہے، اس نے آیت الکرسی سکھائی تھی ہمیں۔ جیسے ہی ہم قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے تھے تو انہوں نے ہمیں پہلے آیت الکرسی سکھائی تھی۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ ایک بار پڑھی تو ہم گلی میں داخل ہونا شروع ہو گئے، لیکن ڈر لگا، پھر واپس چلے آئے۔ دوبارہ پڑھی، اور جب تیسری بار پڑھی تو 1 کلومیٹر تک کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دم سے جب تیسری بار پڑھی تو ایک دم سے سڑک کی طرف سے ایک آدمی نظر آیا، جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ کنر تھا۔ تو ایک دم سے وہ آیا اور بولا، بچوں کیوں یہاں کھڑے ہو؟ ہم نے بھی بول دیا کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے اور یہ ہماری گلی بہت زیادہ مشکل سے ہم پار کرتے ہیں شام کے بعد۔
اور ہم ایسے ہی یہ مرغیاں ذبح کرنے آئے تھے، یہ میرے بھائی سو گئے ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ مرغیاں تو ذبح نہیں کر پاؤں گا، پر تم لوگ گھر چلو، میں یہاں کھڑا ہو کر آپ کو دیکھتا ہوں۔ جیسے کہ امی نے بولا تھا کہ تمہارے بھائی وہاں سے کھڑے ہو کر پھر تم لوگوں کو دیکھیں گے اور تم گھر واپس چلی آنا۔ بس ہم نے جلدی سے قدم تیز کیے، تھوڑا سا دور جا کے ہم نے واپس دیکھا مڑ کے، تو وہ آدمی وہی کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ آج بھی جب میں وہ مسکرانا ان کا یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ قصہ سناتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو ہم بس چلنے لگے، ہم دونوں لڑکیاں تھیں اور چھوٹی بھی تھی، تو ہم چلنے لگے۔ جب گھر تک پہنچ گئے اور واپس مڑ کے دیکھا تو وہ آدمی نہیں تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے اور میری امی نے، اللہ بخشے ان کو، انہوں نے پوچھا کہ بچوں کہاں رہ گئے تھے؟ ہمیں فکر ہو رہی تھی۔ تو ایسے ہی ہم نے امی کو اپنا قصہ سنایا، اس کے ساتھ میری بڑی بھابھی بھی کڑی تھی، تو ہم نے ان کو اپنا قصہ سنایا۔ امی نے مجھے اور میری وہ جو میرے ساتھ لڑکی تھی ان کو تبکی دی اور ہم سو گئے۔ لیکن میری ماں بہت انٹیلیجنٹ تھی، وہ سمجھ گئی۔ صبح پھر سے امی نے ہم سے ہماری کہانی سنی، تب میں حیران ہو گئی تھی کہ امی بار بار سب کو یہ بات کیوں بتا رہی ہے، کیونکہ صبح عید تھی اور سب آ رہے تھے، اور میری امی نے تقریباً 3-4 لوگوں کو یہ قصہ سنایا۔ یہ میرے ذہن میں نقش تھی یہ بات۔ تو جب میری شادی ہو گئی تو شادی کے بعد میں نے امی سے پوچھا اس بارے میں کہ امی آپ بار بار وہ قصہ لوگوں کو کیوں سنا رہی تھی اس وقت؟ تو تب میں بڑی ہو چکی تھی اور امی کو وہ بات بھی اچھی لگی کہ وہ میرے ذہن میں وہ بات تھی۔ تو امی نے بولا کہ پاگل، وہ کوئی کنر نہیں تھا، وہ کوئی آدمی بھی نہیں تھا، وہ اللہ نے ہمارے لیے فرشتہ بھیجا تھا، کیونکہ تم نے آیت الکرسی پڑھی تھی۔ تب میں سمجھ گئی کہ آیت الکرسی میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اب جب بھی مجھے ڈر لگتا ہے میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں اور اللہ مجھ پر اپنا رحم کر دیتا ہے۔ اور میں نے اپنے بچوں کو بھی آیت الکرسی یاد کروائی کہ آپ جو بھی کرو لیکن آیت الکرسی پہلے یاد کرو، کیونکہ مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ نے مجھ پہ ایک فرشتہ ہی بھیجا تھا کہ میرا دل مضبوط ہو جائے۔ تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کہانی۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک اور اپنی کہانی شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو مجھے پلیز کمنٹس میں بتا دیجئے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کریں۔ آمین۔